السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں باسط ندیم، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو کرپشن کی ایک ایسی داستان سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ یہ کرپشن کی داستان ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے آل پاکستان امپلائیز کے سیکرٹری جنرل سید عارف حسین شاہ کو مدعو کیا ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کے لیے۔ ویلکم سید عارف حسین شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ باسط صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ کرپشن کا الزام لگایا گیا، وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ ایک سال سے مختلف پروگرامز میں اور مختلف اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ جناب یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن میں کرپشن ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کو بند کرنے جا رہے ہیں اور اس کا چیپٹر کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک افسوس ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو پھر کرپشن کو پروف بھی کریں۔ جو بھی کرپشن کا الزام لگاتا ہے تو وہ اس کو پروف بھی کرتا ہے۔ تو اس ایک سال میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب ملک کے چیف ایگزیکٹو ہونے کے باوجود بھی وہ کرپشن میں کسی بندے کو ملوث کر کے اس کو سزا کے لیے کٹہرے میں لا کے کھڑا نہیں کر سکے۔ یہ ہمارا ایک کوشچن ہے موجودہ حکومت سے بھی کہ اگر یہ ادارہ کرپشن کی وجہ سے بند کیا جا رہا ہے تو وہ کرپٹ لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، ابھی ریسنٹلی مختلف بین الاقوامی تنظیموں نے کرپشن کی ایک لسٹ جاری کی۔ پاکستان کا نمبر آپ کو پتہ ہے وہاں کہاں کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اداروں کی جب کرپشن کی بات آتی ہے تو اس میں کہیں آپ کو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن نظر نہیں آتا۔ جتنے بڑے ادارے ہیں اس میں عدلیہ بھی آتی ہے، پولیس بھی آتی ہے اور دیگر ادارے آتے ہیں، لیکن یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کا نام اس میں نہیں آتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ادارہ جس میں کرپشن کو بند کیا، کرپشن کے نام پہ جسے بند کیا جا رہا ہے، وہ کسی کرپشن کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ عارف شاہ صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کرپشن کے الزام تو لگایا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ایک سنگل کیس کرپشن کا وہ نہ تو پکڑ سکے ہیں اور نہ اس کو ثابت کر سکیں۔ کتنے سال ہو گئے ہیں اس کارپوریشن کو کھلے ہوئے اور کتنا ریلیف ملتا رہا ہے عوام کو؟ دیکھیں جی، یہ 1971 میں قائم ہوا یہ ادارہ اور آج 54 سال مکمل ہونے کے بعد اسے بند کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ان 54 سالوں میں مختلف ادوار میں، چاہے زلزلہ ہوا، کرونا کی وبا آئی، سیلاب ہوئے، جتنے بھی قدرتی آفات آئیں، اس دوران بھی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن فرنٹ فٹ پر کام کرتا رہا۔ اس کے علاوہ جب بھی ضرورت پڑی، جیسے حساس ریلیف پروگرام تھا، اس میں بھی کنٹریبیوشن اس کی تھی۔ اس کے علاوہ ٹی بی کنٹرول پروگرام تھا، اس میں اس کی ضرورت پڑی۔ جب بھی ملک کے اندر چینی کی، گھی کی یا کسی بھی چیز کی، ایون کہ کھاد کی بھی شارٹیج پڑی تو یوٹیلیٹی سٹور کو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا اور عوام کو ریلیف فراہم کیا گیا۔ اور یہ ادارہ جب سے قائم ہوا ہے تو اس کا بیسک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو مہنگائی مافیا سے نجات دلائی جائے اور ایک چھت کے نیچے معیاری اشیاء فراہم کی جائیں۔ یعنی یہ عوام کو براہ راست بھی ریلیف دے رہا تھا اور جو باہر کی جو مارکیٹ ہے اس کی جو ریٹس ہیں ان کو بھی کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ ادارہ بنا میرے معلومات کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور پھر اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں۔ تو کیا رہا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے بعد، ان کی حکومت کے بعد مزید جو حکومتیں آئیں تو پھر اس وقت دیکھیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے جو ان کا ویژن تھا روٹی کپڑا اور مکان، جی، اس کے تحت 3 کارپوریشنیں بنائی تھیں۔ ان میں ایک روٹی کارپوریشن تھی، ایک گھی کارپوریشن تھی اور ایک یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن تھی۔ ان کے بعد بڑی کوشش کی گئی اس ویژن کو ختم کرنے کی۔ روٹی کارپوریشن کو بھی بیچ دیا گیا، اسی طریقے سے گھی کارپوریشن کو ختم کر کے صنعت کاروں کے حوالے کر دیا گیا، اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا۔ یہ سب نون لیگ کے دور میں ہوا، اور ایک یہ واحد ادارہ تھا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کہ جو بڑی کوششوں کے باوجود جو ہے آج تک قائم رہا۔ اور اس میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی آئی ہے یا فوجی حکمران ہمارے اس میں آئے ہیں، جنرل ضیاء صاحب آئے،
اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب آئے، تو ان سب ادوار میں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن نے گرو کیا ہے، اور خصوصی طور پر جنرل مشرف صاحب کے دور میں یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو 2007 میں ایک PC1 ایکنک فورم ہے پاکستان کا، اس سے اپروو کروا کر پورے پاکستان کی UC لیول پر لے کے جایا گیا۔ اس کے بعد جناب جب عمران خان صاحب کا دور آیا تو پہلی دفعہ اس ادارے کو ایک ہیوی سبسڈی بھی عوام کی طرف سے دی گئی اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی۔ اچھا۔ اور اس کے لیے ERP سسٹم لگایا گیا، اور یہ ERP سسٹم پاکستان کا نہیں بلکہ ایشیا کا ERP سسٹم ہے، جو ISO 27000 جو سرٹیفائیڈ ہے۔ یہ ERP سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یہ ERP سسٹم ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے جس کے تحت پورا ایک سسٹم جو ہے نا اس کی کنٹرول ایک کمرے میں بیٹھ کے یعنی یہ اس کو سینٹرلائز کر کے کیا گیا۔ جی ہاں بالکل، کرپشن کی روک تھام کے لیے، کرپشن کی روک تھام، اور دوسری بات کہ عوام کو ٹارگیٹڈ سبسڈی فراہم کی جا سکے، جس کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جو سبسڈی عمران خان صاحب کے دور سے موجودہ حکومت کے دور تک دی گئی ہے، اس کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہے اور کمپیوٹرائز ریکارڈ موجود ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جب باقی ساری حکومتوں نے یوٹیلیٹی سٹورز کو سپورٹ کیا اس کو گرو کرنے کے لیے، پھر آخر میں عمران خان حکومت میں اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا، کمپیوٹرائز کیا گیا، کیا وجہ ہے نون لیگ کی ہمیشہ سے اس ادارے کے ساتھ خاص طور پر کوئی دشمنی رہی ہے؟ کیوں اس کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، میں اس حوالے سے تو ہر جگہ یہ میں بات کرتا ہوں اور ببانگ دوحل کرتا ہوں کہ جو نون لیگ ہے یا مسلم لیگ جسے کہتے ہیں، یہ سرمایہ داروں کا ایک ٹولہ ہے۔ اچھا۔ اور یہ سرمایہ داروں کا جو ٹولہ ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں پر اپنی نظر رکھتا ہے۔ پہلے بینکس تھے، پھر پراپرٹی کی مارکیٹ آئی، اور اب جو گراسری کی مارکیٹ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ پولٹری ان کے ہاتھ میں، ٹیٹرا پیک دودھ ان کے ہاتھ میں، تو یہ یوٹیلٹی سٹور کو ختم کر کے اس کی جگہ اپنی کوئی سسٹم کو لانچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پورے پاکستان کی گراسری کی جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے۔ دیکھیں تھوڑا سا اس کے بارے میں مجھے مزید تفصیل بتائیں کہ آخر یہ گروسری کی مارکیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس پوری دنیا میں اب ایک ٹرینڈ ہے کیش اینڈ کیری کا، اور گراسری سٹورز کا۔ جی، بڑے بڑے چینز ہیں پوری دنیا میں۔ کسی زمانے میں یوٹیلٹی سٹور کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی گروسری چین ہے۔ اب پوری دنیا میں اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں کھولی گئیں، پاکستان میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور گراسری چینز آ رہی ہیں، تو ایک نیا کاروبار ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے سرمایہ داروں کو، اور ان کے جو مال و دولت میں اضافہ کرنے کے لیے تو ان کو ایک ایسا نیٹ ورک چاہیے جو ان کو کسی جگہ پر روک نہ سکے۔ یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ایک ایسا نیٹ ورک تھا جو حکومت کی نگرانی میں چل رہا تھا، اور یہ ان کو اس طرح کیا کہتے ہیں کھلا نہیں چھوڑ رہا تھا، بلکہ ان کے اوپر جو ہے بریک لگایا ہوا تھا اس نے، تاکہ وہ اپنی ایک حد کراس نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یوٹیلٹی سٹور کو ختم کر کے وہ اپنی وہ حدود اور قیود سے باہر ہو کر ایک نظام لانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ پرائیویٹ سیکٹر میں یوٹیلٹی سٹورز جو ہیں ان کے لیے ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ آپ چونکہ آل پاکستان امپلائیز یونین کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں تقریباً 11,500 ان کا فگر بنتا ہے، ان کو جب فارغ کیا گیا ہے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، یہی المیہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ بہت سے ادارے ملک کے اندر پرائیویٹ بھی ہوئے اور پرائیویٹ ہونے جا بھی رہے ہیں، اور ان کے ملازمین کو مختلف طریقوں سے نکالا بھی گیا اور نکالنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے، لیکن کسی ادارے کو اس طریقے سے بند نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے ملازمین کے ساتھ اس جیسا سلوک کیا گیا ہے جس جیسا سلوک یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ملازمین کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ملازمین ہیں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارے ڈیلی ویجز ملازمین کوئی 2200 کے قریب فروری 2025 میں نکالے گئے، عدالتوں نے انہیں بحال کر دیا۔ اچھا، پھر 1700 کے قریب ہمارے کانٹریکٹ ملازمین انہوں نے نکالے مئی 2025 میں، ان کو بھی عدالتوں نے بحال کر دیا۔ انہوں نے ان کو جوائننگ نہیں دی،
انہوں نے عدالتوں کے احکامات کو جوتے کی نوک پہ رکھا. 5 مہینے سے ان کی تنخواہیں نہیں دی گئیں، 6 مہینے سے. اس کے بعد جو اس وقت کام کر رہے تھے ان کو اپریل کی آدھی تنخواہ ابھی تک بقایا ہے، جولائی اور اگست کی تنخواہ بھی نہیں دی گئی. اور پاکستان میں تمام جتنے بھی لیبر لاز ہیں ان کو جوتے کی نیچے، تلوے کے نیچے دے کر انہوں نے 1 ستمبر کو تقریباً 9,500 10,000 کے قریب ملازمین کو گھر بھیج دیا. اور ان کو وہ 2.5 مہینے کی پچھلی تنخواہ بھی نہیں دی، اور نہ ہی اس رولز کو، اس قانون کو فالو کیا گیا جو اس ملک میں رائج ہیں. اس کے علاوہ جو ILO کے جو کنونشنز ہیں، یونائٹڈ نیشن کے جو کنونشن ہیں لیبرز لا کے حوالے سے، اس کی بھی انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں. اور اس ملک میں یوٹیلٹی اسٹور کے جو ملازمین ہیں اس وقت ان کے بچے جو ہے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں. پنجاب میں، سندھ میں آپ کے سامنے، اور KPK میں فلڈ بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بیچارے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی تنخواہوں کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہوئی ہے. تنخواہیں کب سے بند ہیں؟ 2.5 مہینے کی تنخواہیں ان کو ابھی تک نہیں دی گئیں، اور ابھی انہوں نے جب نکالا ہے تو وہ بھی بغیر کسی کچھ دیے. اچھا، تو آپ لوگوں کا پچھلے تقریباً 1-2 ماہ سے احتجاج جاری ہے، تو احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، تو کوئی بات چیت ہوئی حکومت؟ دیکھیں جی، حکومت نے ایک پہلے اس کا VSS کا نام دیا گیا کہ والنٹیری سپریشن اسکیم، اور کہ بھئی ہم ان کو ایک والنٹری سپریشن اسکیم دے رہے ہیں، اس کے تحت ایک پیکج دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے تجاویز بھی لی گئیں، لیکن پھر اپنی منمانی کرتے ہوئے جو پیکج تیار کیا گیا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. کہ جو لوگ سالہ سال اس ادارے کے ساتھ رہے، جو لوگ ہمارے جن کی سروسز 20 سال باقی ہیں، اگر ان کو 15 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ دے کر گھر بھیج دیا جائے اس مہنگائی کے دور میں، وہ اس سے کیا کریں گے؟ تو یہ پیکج بالکل ہم تسلیم بھی نہیں کرتے. ہمارا موقف ہے کہ اس ادارے کو چلایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کے امپلائیز زیادہ ہیں، آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو VSS اسکیم لائیں. PIA میں آپ لے کر آئی ہیں، PTCL میں آئی، اور مختلف اداروں میں VSS اسکیم آئی اور ادارے چلتے رہے. تو اس میں بھی آپ VSS اسکیم لاتے ہیں تو لائیں، لیکن اس اسکیم کو اتنا بڑھائیں کہ جو ملازم وہ VSS اسکیم لے تو کم از کم وہ اپنے لیے چھوٹا موٹا روزگار شروع کر سکے. اچھا، یہ جو یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن بند ہونے جا رہا ہے یا بند ہو چکا ہے، کس کو سب سے بڑا فائدہ ہوگا اس سے؟ عوام کو یا کسی مخصوص طبقے کو؟ دیکھیں سر، اس کا تو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ مافیا کو ہے. اچھا، اور عوام کو اس سے نقصان ہے. مافیا میں اس کو مافیا ہی کہوں گا کہ جو ہمیشہ، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی قیمت ایک دم بڑھا دی گئی، صحیح، چینی کی قیمت ایک دم جو ہے 200 سے اوپر چلی گئی. اب مافیا میں اس کو کیوں کہوں گا؟ ملک کے اندر 98 شوگر مل ہیں، اور وہ شوگر مل کے جو مالکان ہیں ان میں سے 70 سے 75% مالکان اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو فلور ملک مالکان ہیں ان کی بھی یہی صورت حال ہے. بالکل، وہی پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے. اب وہ اس کا فائدہ ان کو جب کیوں ہوتا ہے کہ جب یوٹیلٹی اسٹور کا خاتمہ ہوگا تو وہ اپنے من مانے ریٹوں پر چیزیں بیچتے ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ میں ہر چیز بے لگام ہو جاتی ہے، مہنگائی ان کے بس سے باہر ہو جاتی ہے، اور اب بھی ان کے بس سے باہر ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کل کو یہی عوام اٹھے گی ان کے خلاف. جب یہ مہنگائی بڑھے گی تو عوام اٹھے گی اور یہ مجبور ہوں گے، پھر ان کو اس ادارے کی قدر بھی آئے گی اب جس کی یہ ناقدری کر رہے ہیں. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور جہاں پہ ایک طرف ڈائریکٹ ریلیف دے رہی ہے عوام کو، تو وہاں پر انڈائریکٹلی انہوں نے پرائس کنٹرول بھی کی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو یہ تو ایک طرح سے اس کو بند کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کو کھلی چھٹی دینا، تو اس کا تو بہت زیادہ نقصان عوام کو ہوگا. تو دیکھیں جی، آپ بتائیے اس بارے میں. دیکھیں جی، میں تو ہر جگہ یہ بات کرتا بھی ہوں، اور اس میں میرے سامنے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت کا کوئی معیشت دان لا کے بٹھا دیں یا کوئی بھی ان کا منسٹر میرے سامنے آ کے یہ ڈیبیٹ کر دے، یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن حکومتوں کی بھی ضرورت ہے اور عوام کی بھی ضرورت ہے، اور مافیا کو کنٹرول کرنے کا واحد ٹول یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ہے. اس کے علاوہ پاکستان
جیسے ملک میں جہاں ہر سال کوئی نہ کوئی معاملات، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی فلڈ کی صورت میں، کبھی کسی بھی قدرتی آفت کی صورت میں، جب بھی کوئی اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے. ہم نے وزارت فوڈ سیکورٹی تو قائم کر دی ہے، لیکن ہم نے فوڈ سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا. یہ واحد ادارہ ہے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن جو ملک کی فوڈ سیکورٹی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، یہ سوشل سیفٹی نیٹ کا کردار بھی ادا کر رہا ہے، یہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا کام بھی دے رہا ہے، اور یہی پرائس کنٹرول اتھارٹی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ ادارہ جو ہے وہ خسارے میں جا رہا تھا؟ دیکھیں جی، جب سے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن بنا ہے آج تک 1 روپیہ بھی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اس کے آپریشنل اخراجات کے لیے نہیں دیا. جہاں تک خسارے کی بات کر رہے ہیں تو گزشتہ 4 سالوں سے یہ ادارہ جو ہے پروفٹ میں ہے. اچھا. اور اس نے کوئی لاس نہیں کیا، گورنمنٹ سے کوئی ایسی چیز نہیں گورنمنٹ کے خزانے سے لی. آج کے دن تک بھی گورنمنٹ کے خزانے سے ہمیں کوئی چیز نہ تنخواہوں کی مد میں، نہ آپریشنل اخراجات کی مد میں دیے گئے ہیں. جو سبسڈی دی جاتی ہے وہ عوام کو ہم دے دیتے ہیں. اس کے اگینسٹ گزشتہ 10 سالوں کا اگر میں ٹیبل آپ کو بتاؤں تو 129 ارب روپیہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹیکس دیا ہے. ٹھیک ہے نا، 129 ارب روپے 129 ارب روپے ٹیکس دیا ہے. اس وقت جو FBR ہے اس کے ساتھ ہمارے تقریباً 18 ارب روپے کے ریٹرنز کا معاملہ ہے، جس میں سے 5 ارب روپیہ وہ ابھی گزشتہ سال ہمارے اکاؤنٹ فریز کر کے لے کے گیا، جبکہ کسی قانون میں کسی اس میں ایسا آپ نے نظیر نہیں دیکھی ہوگی کہ کسی پرائیویٹ ادارے سے یا کسی سرکاری ادارے سے اس طرح پیسہ نکال کے لے کے گئے ہوں. وہ پیسہ نکال کے لے گئے، ہمیں کرائسس میں ڈالا اس کی وجہ سے، اور سیل جب کم ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ سال جو چل رہا ہے جس پہ حکومت نے اس کو اگست سے ہی بند کرنے کا اعلان کر دیا، تو ظاہر ہے پھر جو ہمارے ساتھ بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایک خوف پیدا ہوا، تو ہماری جو سسٹم تھوڑا کمزور ضرور ہوا ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو اس ادارے کو بند کرنے کے بجائے اس ادارے کو چلانا چاہیے. اس ادارے کو پارلیمنٹ میں ایکٹ کے ذریعے تحفظ فراہم کرنا چاہیے تاکہ یہ ادارے پر آئندہ بھی لوگ بری نظر سے اس کی طرف نہ دیکھیں. اس ادارے کو چلایا جائے اور اس ادارے کو بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کے لیے رکھا جائے. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جس کے اوپر کرپشن کا الزام تو لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ واحد ادارہ ہے جس کی ایک ایک پائی کا حساب جو ہے کمپیوٹر پر موجود ہے، جس کو کوئی شخص چیلنج نہیں کر سکتا. معذرت. بہت سے ادارے ہیں آپ نے دیکھا کیک بیکس لیے جاتے ہیں، کرپشن ہوتی ہے بہت سارے. میں کسی ادارے کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، آپ جانتے، ٹھیک ہے. لیکن واحد یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ہے کہ جس میں اگر 1 روپے کی بھی کوئی کرپشن کرتا ہے یا اس کا لاس کرتا ہے تو وہ امپلائی جو ہے وہ پیسے بھرپائی کر بھی خود ہی کرتا ہے. اگر میرے پاس ایک اسٹور ہے تو مجھے 10 لاکھ روپے کا اگر وہاں سامان دیا ہوا ہے تو میں 10 لاکھ سے 1 روپیہ بھی کم نہیں وہ کروں گا. 1 روپیہ بھی اگر کم واپس کروں گا کارپوریشن کو تو وہ 1 روپیہ میری تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے. یہ ہمارا ریکارڈ ہے، چیک کیا جا سکتا ہے. عارف شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے پورے پاکستان میں، اس کی تقریباً 4,500 برانچز ہیں. جب یہ بند کریں گے تو اس کی جو اثاثہ جات ہیں تو کچھ اندازہ ہے کتنے مالیت کی ہوں گی؟ دیکھیں جو ہمارے اثاثہ جات ہیں وہ تقریباً جو ہے پورے ملک میں ہیں. اچھا. اور تمام بڑے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں. صحیح. اور جو ہمارا یعنی تخمینہ ہے وہ 1 کھرب سے بھی زیادہ کا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس کا جو انہوں نے اسیسمنٹ کی ہے اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً 10.5 ارب کے قریب ہے. یعنی 1 کھرب کی پراپرٹی کو وہ 10.5 ارب 10.5 ارب. اور الزام وہ یہ لگا رہے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے ان اسٹورز کو بند کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا جو بلو ایریا میں ہیڈ آفس ہے جی وہ 2 کنال پر ہیں. اچھا. اور جولائی کی 15 تاریخ کو CDA نے بلو ایریا میں کچھ پلاٹس جو ہیں وہ نیلام کیے ہیں. ایک پلاٹ کی قیمت 13 ارب روپے تھی. 13 ارب روپے تھی اور انہوں نے 1.25 ارب روپے کا وہ پلازا لگایا ہے. جی بلو ایریا کے بالکل سینٹر میں 1.25 ارب روپے اس کی قیمت لگائی گئی ہے.
اور پورے پاکستان میں 10.5 پونے 11 ارب روپے کی اثاثجات کی قیمت لگی ہے، جبکہ وہ تقریباً جو ہے 1 کھرب سے بھی اوپر کی ہے۔ اور اسی طرح بڑے بڑے پلاٹس ہیں اسلام آباد 7 اپ چوک میں I-9 میں 35 کنال کے اوپر ہمارا ویئر ہاؤس ہے، جو ہمارا آن برانڈ کا دفتر بھی ہے اور وہاں سارا کچھ ہوتا ہے۔ حیات آباد میں اس طرح ہمارے پلازے ہیں۔ لاہور اسکیم موڑ میں ہمارا بہت بڑا دفتر بھی ہے، پورا گودام بھی ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ، یعنی ہر شہر کے دل میں اچھا کھربوں روپے کی جائیداد کو کوڑیوں کے مول یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا، یہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اب میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ ایک شوگر مل 1 روپے میں فروخت کی گئی، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اثاثہ جات کے علاوہ، جائیدادوں کے علاوہ، ہمارے اربوں روپے کے جو ایسٹس ہیں، جیسے ہمارے ریکس ہوتے ہیں، دوسری تیسری چیزیں ہیں، کوڑیوں کے دام بیچی جا رہی ہیں سر، کوڑیوں کے دام پر۔ اور میں نے اس کے خلاف درخواست دی ہے، میں نے سیکٹری انڈسٹری کو درخواست دی ہے، میں وزیر اعظم پاکستان کو درخواست دی ہے، کوئی عدالتی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ میں کہہ رہا ہوں قانون کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، قانون تو ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو عدالتیں ہیں نا، کوئی طریقہ تو ہوگا ان کو روکنے کا۔ سر جی، ہر عدالتوں سے ہمارے حق میں فیصلے آئے ہوئے ہیں، اسٹے کے باوجود اسٹے ہوا ہے۔ 10 ستمبر تک ہمارا اسٹے ہے کہ آپ ادارے کو کلوز نہیں کر سکتے، آپ کسی بندے کو نہیں نکال سکتے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ادارہ بھی کلوز کیا اور بندے بھی نکال دیے۔ تو یہ حکمران جو ہیں وہ میں سمجھ نہیں آتی کہ عدالتیں کیوں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب، آخری سوال ہے میرا یہ کہ کیا عوامی دباؤ پر حکومت اپنا یہ فیصلہ واپس لے لے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو نکلنا چاہیے اور حکمرانوں پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 11,500 ملازمین کے معاشی قتل ہی نہیں ہے، بلکہ 25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ان کو جو ہے مافیا کے حوالے کرنا ہے، لہٰذا ان 25 کروڑ عوام کو اپنے حق کے لیے میدان میں آنا چاہیے، یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے دفاع کے لیے آنا چاہیے، اور ان حکمرانوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ یہ ادارے کو دوبارہ بحال کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حکومت کے اتحادی ہونے کے باوجود اگر وہ اس ادارے کو نہیں بچا سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دھبا ہوگا اس پاکستان پیپلز پارٹی پر، کیونکہ اس ادارے کی بنیاد بانی پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اور اگر آج ان کے اتحادی اس ادارے کو بند کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ورکرز ہیں اور پاکستان کی جو عوام ہیں وہ اس کا اعتماد اٹھ جائے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان اور بھٹو کی ویژن کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی ویژن سے غداری ہوگی۔ پیپلز پارٹی مختلف فورم پر ہمارے لیے آواز اٹھاتی ہے، ہم ان کے ساتھ ان کے پاس جاتے بھی ہیں، وہ ہمیں ویلکم بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں کیا جا رہا۔ ان کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھٹو کا ویژن ہے، یہ بھٹو کی ایک یادگار ہے، نشانی ہے۔ اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو میدان میں آنا چاہیے، عوام کو اور سیاسی پارٹیوں کو مل کر اس کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے۔ شاہ صاحب، میرے تو ویسے بھی سمجھ سے یہ بالا تر ہے کہ آخر اتنا منافع بخش، آپ کے مطابق اتنا منافع بخش جو ہے ادارہ وہ بند کیا جا رہا ہے کرپشن کی بیس پہ، جو کہ ٹیکس بھی پے کر رہا ہے اور وہ اپنا بوجھ خود سنبھال رہا ہے۔ شاہ صاحب، کیا آخر میں آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سر باسط صاحب، میں اس آخر میں اپنے پرائم منسٹر کو میاں شہباز شریف صاحب سے یہ التماس کروں گا کہ میاں صاحب، آپ نے اس ادارے پر ایک کرپشن کا الزام لگایا ہے، اور یہ کرپشن کا الزام لے کر ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہماری آپ سے یہ التماس ہے کہ اس ادارے کو بند کرنے سے پہلے ایک GIT قائم کریں، اور اس ادارے میں جہاں کرپشن ہوئی ہے اس کی تحقیقات کروائیں، جو لوگ انکوائری میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اگر اس میں عارف شاہ بھی آتا ہے تو اس کو ڈی چوک پر لٹکائیں۔ اس کے بعد بے شک آپ ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں، لیکن ان 11,000 خاندانوں کے
ماتھے پر چوری کا اور کرپشن کا ٹیکا نہ لگائیں. یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے. اور اس ادارے کو چلائیں. یہ ادارہ عوام دوست ادارہ ہے. یہ ادارہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے والا ادارہ ہے. آپ سے اپنی اس بات سے جو ہے کہ ایک کرپشن ہے تو کرپشن والوں کو پکڑیں، نہ کہ آپ عوام کے منہ سے نوالا چھین لیں. کرپشن والوں کو پکڑیں، نہ کہ ادارے کو بند کریں. عارف شاہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ناظرین سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ریسکیو 1122 کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایک ادارہ بتا دیں سرکاری جس میں کرپشن نہ ہوتی ہو. تو اگر کوئی ایک ایسا ادارہ ہے تو وہ بتا دیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ادارہ بند کر لینا چاہیے یا کرپشن کی روک تھام کرنی چاہیے؟ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.